وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 23-24، حصہ دوم، درس نمبر 782۔ آج کا موضوع کیا ہم فاسق قوم میں شامل ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر على الإیمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون۔ اے اہل ایمان، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو خدا اور اس کے رسول سے اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ خدا اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ سامعین اکرام، سورہ توبہ آیت نمبر 23، لفظی ترجمہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں سے دوستی نہ کرو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتے ہوں، یعنی اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دے دیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، اور
جو بھی تم میں سے ان دوستی کرے گا فاولئک هم الظالمون، تو وہ ظالم ہوں گے۔ قل ان کان آباؤکم، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری جوڑے، یعنی عورت کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی، و عشیرتکم اور تمہارے عزیز و اقارب، و اموال اقترفتموہا اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، و تجارتاً تخشون کسادہا اور وہ کاروبار جن کے مانند پڑھنے کا تم کو خوف ہے، کساد بازاری نا، وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا اور وہ گھر تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر تم کو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے زیادہ پسند ہے، وہ جہاد فی سبیلی اور اس کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا تو انتظار کرو، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنا فیصلہ لے آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور فاسق لوگوں کی اللہ تعالیٰ رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ تو سامعین کرام یہ ذرا غور و فکر کریں، یا تو ہم اس آیت کے مصداق ہیں اور یا نہیں ہیں، دونوں ہی صورتیں ہیں۔ قرآن جو ہے ہمارے لیے اما لکا و اما علیکا، یا ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا، لیکن جہاں تک اگر آپ مجھ سے تبصرہ کی بات کریں تو یہ دونوں آیاتیں ہمارے عمل جو ہے ان آیاتوں کے خلاف ہے۔ کیا مطلب؟ اور مطلب جو بھی ہے وہ یہی اس کا خلاصہ ہے کہ ہمیں اپنے دنیاوی مفادات محبوب ہیں۔ دیکھیں ہماری جو بیماری ہے اصل میں وہ حب دنیا کی ہے، دنیا سے محبت۔ پھر تو باقی تفاصیل ہیں جو کہ اس آیت میں بیان ہو رہی ہیں، یعنی ہمیں دنیا پیاری ہے، آخرت سے ہمیں کوئی لگاؤ نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے، کوئی چاؤ نہیں ہے، کوئی خواہش نہیں ہے، آخرت پہ ہمیں یقین نہیں ہے۔ یہ بات بنیادی طور پہ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، تو اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہوگا کہ آیا وجہ کیا ہے۔ یعنی ہم جو اس وقت عذاب الہی میں مبتلا ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم حب دنیا کا شکار ہیں، اور ہم اب برائے نام مسلمان ہیں اس وقت، وہ جو مردم شماری کے مسلمان ہیں نا بس وہ ہیں، اس کے علاوہ ہمارے ایمان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل میں ہمارا ایمان اور یقین جو ہے وہ ظاہر پہ ہے، دنیا پہ ہے، ہم دنیا دار ہیں اور دنیا دار ہی رہنا چاہتے ہیں، باوجود ان آیات کو پڑھنے کے، ان سارے قرآن کے مضامین کو سمجھنے کے، پڑھنے کے، ہم دنیا دار ہی رہنا چاہتے ہیں، ہم زندگی اللہ کے لیے وقف نہیں کرنا چاہتے، ہم آخرت کے عوض دنیا کے مفادات کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، دنیا کے مفادات ہمیں زیادہ پیارے ہیں اخروی مفادات سے۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے اور اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ پہلی جو آیت ہے، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، اس میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، کہ اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ، دوست نہ سمجھو، اگر وہ کفر پر ایمان کو ترجیح دے دیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ آیات کے مخاطب جو ہیں وہ مومن ہیں اور ہم صاحب ایمان نہیں ہیں۔ تو بہرحال ایک رویہ ہے جو اللہ تعالی ہمیں اپنانے کو کہہ رہے ہیں، اور اس میں مضمون کیا ہے؟ یعنی باپ اور بھائی، آباءکم و اخوانکم، اب یہ دو یعنی قریب ترین رشتے ہیں، باپ ہے اور اس کا بیٹا جو آپ کا بھائی ہے۔ بھائیوں میں محبت ہوتی ہے اور باپ اور بیٹے میں جو محبت ہوتی ہے وہ یعنی ابتدائی طور پہ آپ دیکھ لیں
یعنی ایک تو اولاد جو ہے وہ غلط نکلتی ہے اور وہ کسی وجہ کی وجہ سے باپوں سے اپنے باپ کو محبوب نہیں سمجھتی، لیکن عام طور پہ جو فرما بردار ہوتے ہیں بیٹے وہ اپنے باپ کے خیال رکھتے ہیں اور باپ ہی سارا ان کا مد نظر ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس میں اب یہ ہے نا کہ دوستی کس کے ساتھ آپ نے کرنی ہے، جو بھی آپ کے مسلک پر نہیں ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، جو شخص آپ کے مسلک پہ نہیں ہے، خواہ وہ آپ کا باپ ہی کیوں نہ ہو، بھائی ہی کیوں نہ ہو، آپ نے اس سے قلبی دوستی نہیں رکھنی۔ اس آیت کا میں آپ کو خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ اور اگر آپ نے ان لوگوں سے دوستیاں لگائے رکھی، دیکھیں میں اب باپ اور بھائی یعنی یہ تو دو الفاظ بیان ہوئے ہیں نا، میں ایک عام مضمون آپ کو بیان کر رہا ہوں، اور آگے جو آیت آنے والی ہے، آیت نمبر 24، اس میں زیادہ ایکسپلینیشن ہے، وضاحت ہے۔ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو چیز، جو دنیا میں جو بھی ہستی آپ کے، اے مومن، سب سے پہلے مومن، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے مخاطب ہیں سامنے کا، تو ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ تمہارا دوست تو میں ہوں، رسول ہے اور مومنین ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارے دوست تو اللہ تعالیٰ ہیں۔ دیکھیں یہ ایک وسیع تناظر میں آپ ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے دوست جو ہیں وہ واللہ ولی المؤمنین، انما ولیکم اللہ ورسولہ، یہ مجھے یہ لگ رہا ہے، میں ذہن میں ایک کھچڑی میرے پک رہی ہے کہ یہ لوگ میری باتوں کو سمجھیں گے نہیں، کیونکہ میں ایک سارے قرآن کا جو اصل روح ہے، جو خلاصہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ بہرحال جو بھی ہے مجھے تو بیان کرنا ہے۔ مخاطب کون ہے؟ مومن، یہ بات نوٹ کر لیں۔ مومن کی کیا تفصیل ہے وہ آپ کو معلوم ہے، میں نے بیان بھی کر دی ہے۔ جس کی منزل اللہ ہو، جس کا مقصود آخرت ہو، اللہ کی رضا اس کا نصب العین ہو دنیا کی زندگی میں، یہ مومن ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے کہ تم دیکھو دوستی غیر سے نہیں لگانی، مجھ سے تم نے دوستی پالنی ہے، میں تمہارا دوست۔ اللہ ولی الذین آمن، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، ایمان والوں کا دوست اللہ ہے، پھر اس کے رسول ہیں اور مومن جو ہے جو بھی ہے، یعنی ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں نا، تمہارے دوست تو اللہ ہے اور رسول ہے اور ایمان والے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والمؤمنین۔ بہرحال یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 23 ہم پڑھ رہے ہیں، ان استحب الکفر علی الایمان، یعنی آپ نے اپنے جو مقصد حیات ہے اس پر ثابت قدم رہنا ہے۔ استقامت اسے کہتے ہیں، استقامت فی الدین۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے۔ تو یہ جمنا اور قائم ہونا ایک چیز پر، ایک موقف پر آپ قائم ہیں تو آپ دیگر محبتوں کو خاطر میں نہیں لائیں گے، غیر سے آپ محبت نہیں کریں گے اللہ کے سوا، یا اللہ سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں وہ ایک الگ یعنی موضوع ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص، خواہ وہ آپ کا بھائی یا باپ ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ مسلک میں، ایمان میں آپ کے ساتھ نہیں ہے اور وہ کفر کو زیادہ پسند کرتا ہے ایمان کے مقابلے میں، تو ان کے ساتھ تم نے دوستی نہیں کرنی۔ یہاں پہ رک کے میں تھوڑا سا ان استحب الکفر علی الایمان پہ میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں آج اس آیت کی زد میں ہم آتے ہیں، ہم نے کفر کو ایمان کے مقابلے میں کفر کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ کفر کا مطلب ناشکری، ہم ناشکرے لوگ ہیں اور ناشکری کو پسند کرتے ہیں، ناشکری پر مطمئن ہیں، حب دنیا میں مصروف ہیں، دنیا ہی کی زندگی پر راضی ہیں، اس پر مطمئن ہیں۔ اب یہ یعنی استحب الکفر علی الایمان، ایمان کے مقابلے میں ہم نے انکار کو پسند کر لیا ہے، ناشکری۔ دیکھیں میں بار بار یہ سوچتا رہتا ہوں کہ یہ کفر کا لفظ آیا تو آپ تو چلے جائیں گے پھر وہاں شان نزول کے وقت،
اور کہیں گے کہ یہ آیات تو ان کے لیے تھی، اور کافر تو آپ کہیں گے کہ میرے بھائی اور باپ تو کافر نہیں ہیں۔ یہ اصل میں ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم دین کو نہیں سمجھتے۔ کفر کا مطلب انکار حق، کفر کا مطلب ناشکری، بس یہ دو مطلب ہے۔ اللہ مقصود ہے، کوئی اگر اس بات سے انکار کرتا ہے تو یہ تو کافر ہو گیا۔ اللہ معبود ہے، کوئی اگر اللہ کی خالص بندگی کرنے کو تیار نہیں ہے بلکہ نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو یہ مشرک ہو گیا، کافر ہے، انکار کر رہا ہے اللہ کے معبود ہونے سے۔ یہ تھوڑا سا بس آپ ذہن میں رکھیں، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ بعض دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ وضاحت سے اپنی آیات بیان کر رہے تاکہ ہم لوگ الرٹ رہیں، واضح رہیں۔ اب ہمارے پڑوس میں ایک مثال کے طور پہ یہ تو بہت سے واقعات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے واضح طور پہ کسی کے سامنے تمہیں دلی تعلق نہیں بنانا، دوستی نہیں بنانی۔ ہاں مواخات ہیں، یعنی مواخات مطلب عام معاملات ہیں۔ آپ کسی کافر کے پاس دکان سے جا کے سودا خرید سکتے ہیں، شاپنگ کر سکتے ہیں، اہل کتاب ہیں، ان کا کھانا پینا ہو سکتا ہے، یہودیوں کا، بلکہ ان کی عورتوں سے نکاح بھی ہو سکتا ہے، پر وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان استحب الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون، یعنی اگر آپ غیر کے ساتھ دوستیاں لگائے رکھیں گے، ایمان کے باوجود، ایمان لانے کے باوجود غیر ہستیوں سے اگر آپ دلی محبت رکھیں گے، ان سے دوستیاں رکھیں گے، تو آپ کا شمار بھی پھر ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ پھر اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ۔ اس کے متعلق تو خیر میں نے آپ کو بات کی بھی ہے، اس میں وہ تمام چیزیں جو ہمارے نزدیک ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے۔ اس میں ہمارے باپ ہیں، اس میں ہماری اولاد ہے، بیٹے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری جوڑے ہیں، شوہر ہے، بیویوں کے لیے اور شوہروں کے لیے بیویاں ہیں، یہ ساری چیزیں۔ وعشیرتکم، یہ نانی ہے، یہ چاچا ہے، یہ دادی ہے، یہ فلانا ہے، ڈھمکانا ہے، یہ ساری۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، یہ بھی یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم قدرتی طور پہ ہمارا میلان رہتا ہے، ایک رغبت رہتی ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میری بھائی ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ میری چاچی ہے، یہ میرا ماموں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، بشمول وہ مال جو تم نے کمایا ہے، اور وہ تجارت جو چل رہی ہے لیکن اس میں کساد بازاری سے تمہارا خوف ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جس میں رہنا تم پسند کرتے ہو۔ یہ یعنی اب ظاہر ہے کہ انسان ایک اپنا گھر بناتا ہے تو وہ انسان تو بڑا مغرور چیز ہے، غرور کرتا ہے، کہتا ہے یہ میری ہے، میں ہوں، میرے لیے یہ گھر میرا ہے۔ اس میں اگر اس کے گھر میں کوئی رہتا بھی ہے تو وہ دل سے پسند نہیں کرتا، یعنی دل سے وہ چاہتا ہے کہ یہ گھر میرا ہے، میرا حق ہے بس اس پہ، پھر اپنا احسان جتاتے رہتے ہیں، یہ میرا بھائی ہے اگر میرے ساتھ رہ رہا ہے، یہ میری بہن ہے، میں خرچہ کر رہا ہوں، گیس کے بل میں دے رہا ہوں، بجلی کی بل میں دے رہا ہوں۔ تو وہ مطلب میں گھر کی بات کروں، مساکن تردونہا، انسان اپنے گھروں کو بھی پسند کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کتنے جن کی حیثیت ہوتی ہے کتنے چاؤ سے اور خواہش سے زندگی کے آخری حصے میں ہوتے ہیں، مرنے والے ہوتے ہیں، لیکن باتھ روم کے لیے ٹائل پسند کرنے کے لیے بھی جائیں گے، کموڈ بھی پسند کریں گے، اور پورا نقشہ بنائیں گے، یا ہم یہ کریں گے، یا یہ ہوگا، یا ڈرائنگ ہوگی، یا ڈائننگ ہوگی، ایسا ہوگا، کچن اتنا بڑا ہوگا، برآمدے ایسے ہوں گے، برآمدوں میں یہ ہوگا اور وہ ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو یہ سارے آپ یعنی شوق دیکھیں، ہماری لگاؤ جو ہے اللہ سے نہیں ہے، دنیا سے ہے، ظاہر سے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ جو اس آیت میں بیان فرما رہی ہیں، یہ ہمارے جو قریب سارے رشتے ہیں، مال ہے، اولاد ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں
کہ یہ ساری چیزیں اگر تمہیں زیادہ پیاری ہیں، احب الی، دیکھیں یہاں محبت کی بات ہو رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کو بھی یاد کر لیں کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو ہماری محبت تو ظاہر کے ساتھ ہے، آپ دیکھ لیں، دیکھیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اگر یہاں بیٹھا ہوں کچھ باتیں کر رہا ہوں تو اس کا میرا مقصد کیا ہے، آپ کو میں بتا بھی چکا ہوں، پھر بتاتا ہوں، صرف ایک نصیحت کی بات ہے جو میں آپ کو کنوے کر رہا ہوں، قرآن کی بات ہے، جو قرآن ہم نے اپنے استاد محترم مولانا عبدالرحیم صاحب سے سیکھا ہے، وہی بات میں آپ کو بڑھا رہا ہوں، اور قرآن کی بات ہے، اس میں ہماری کوئی ذاتی خواہشات نہیں ہیں اور نہ ہمارا کوئی ایجنڈا ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ آپ سے پیسے بٹورنا، آپ سے عزت بٹورنا، آپ سے نعرے لگوانا، یہ ہمارا مینیفیسٹو نہیں ہے، بس اللہ کا پیغام آپ تک، بس ایک خبرداری ہے جو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں خبردار کر رہے ہیں، ہم آپ کو پہنچا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کی، میرے پاس کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا سب کچھ دیا ہے، یہ زبان، یہ آنکھیں، یہ صحت، یہ زندگی اللہ کی عنایت فرماتا ہے، تو ایک نوکری ہے، ایک بندگی ہے جو ہم کر رہے ہیں، اپنا فریضہ ہے یہ جو ہم ادا کر رہے ہیں۔ بہرحال تو احبہ یہاں ہے محبت کی بات، احب الیکم من اللہ ورسولہ، محبوب ہے، اور میں نے آپ کو حدیث شریف سنائی کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، یہ نوٹ کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ظاہر کی اگر آپ محبت میں دیکھیں، محبت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، او کما قال، یہ کسی آدمی کے سینے میں میں نے دو دل نہیں بنائے، دل ایک ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے ہمیں فیصلہ ہوگا۔ اب دل میں محبت تو ایک چیز کی ہوتی ہے، محبت ایک سے ہوتی ہے، ہزاروں سے نہیں، تو دو چیزوں سے بیک وقت سیم محبت نہیں ہو سکتی۔ اب باقی رہ جاتا ہے ہماری اصل، تو ہماری محبت تو اللہ کے ساتھ ہے، ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ شدید محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ تو یہ محبت جو ہے، شرک فی المحبت، محبت میں اگر آپ نے شریک کر لیا اللہ کی محبت میں کسی کو تو آپ مشرک بن گئے۔ وہ شرک کی میں نے آپ کو اقسام بتائی ہیں، شرک فی المحبت ہے، شرک فی الاطاعت ہے، شرک فی الصفات ہے، تو ہم تو مشرک ہیں۔ مشرک کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی محبتیں غیر کے لیے ہو گئیں۔ تھوڑا سا یہ میں الفاظ آپ کو کہہ رہا ہوں، ذرا اس کو نوٹ کر لیں۔ اگر آپ کی محبت اللہ کے علاوہ کسی سے ہے، اس کی مطلب یہ ہے کہ آپ کی اللہ سے محبت نہیں، کیونکہ دو دل آپ کے سینے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے بنائے نہیں ہیں۔ محبت تو آپ ایک سے کریں گے، اللہ سے محبت یا ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی اور محبت دل میں آپ کے پل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل پاک نہیں ہے، اس میں آمیزش ہے اور ملاوٹ ہے، آمیزش ہے، تو دل کو تو پاک کرنا ہوگا آپ نے، اور شدید محبت کرنی ہوگی اپنے مولا کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، شدید محبت۔ اب شدید محبت کے لیے باقی محبتوں کو تو آپ نے نکالنا ہوگا، اس کا پھر ایک لگا بندہ طریقہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہوگا، وہ ایک الگ موضوع ہے جو ابھی میں وہاں نہیں بیان کر رہا۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ تعالیٰ، یعنی محبت کی تو بات ہوگی، اب جہاد کی بات ہے، جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب جو عام طور پہ میں اپنے نئے سننے والوں کے لیے بیان کر رہا ہوں، اگر کوئی نیا سن رہا ہے، لیکن جہاد کا مطلب کوشش ہے۔ ہم نے جہاد صرف لڑائی کو، جنگ کو جہاد سمجھ لیا، یہ غلط ہے، یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ جد و جہد، کوشش،
وجاہدوا فی اللہ حق جہاد۔ یہاں بھی مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں جو تراجم پڑھتا ہوں تو اس میں لڑنا لکھا ہے، اللہ کی راہ میں لڑنے سے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں جہاد تو نفس، جہاد بن نفس ہے، جہاد بن نفس بھی تو ہے، وہ جہاد اکبر ہے، یعنی بڑا جہاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے تبوک سے، جنگ تبوک سے واپس مدینے کی طرف، تو فرمایا رجعنا من جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، ہم واپس آ رہے ہیں چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف۔ مدینے میں ظاہر ہے کہ وہ ایک پوری زندگی ہے مسلمان جو گزار رہے تھے، تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد اکبر کہا ہے۔ جہاد اصغر جو لڑائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہاد اصغر فرمایا، تو وہ تو ایک جز ہے، قتال جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کا ایک جز ہے۔ تو جہاد فی سبیل، مومن جب دیکھیں مختصر میں آپ کو بتاؤں، جب مومن اللہ پہ ایمان لے آتا ہے، ایمان بالآخرت، اور اللہ کو اپنی منزل بنا لیتا ہے، اللہ کے راستے پر چل پڑتا ہے، اب اس کی کوشش اور جہاد شروع ہو جاتا ہے۔ اردو میں ہم کوشش کہتے ہیں، عربی میں اس کا جہاد ہے، کوشش، محنت۔ من جد وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ تو یہ جہاد جو ہے یہ تو یعنی آپ جب سفر شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف تو آپ مجاہد بن گئے۔ المجاہد من جاہد نفسا، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ تو بہرحال ہر چیز کے اپنے اپنے معنی ہیں، صحیح معنی لیا کریں، صحیح نصیحت حاصل کریں۔ وجہاد، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں، ہمیں تو محبوب ہیں، یہ صاف میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ ساری چیزیں ہمیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں۔ لہٰذا اب ہم انتظار میں نہیں ہیں، اب ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ میں آج کی بات کر رہا ہوں، یہ آیت تو 1500 سال پہلے نازل ہوئی ہے، لیکن میں آج کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے تو وہ راستہ پسند ہی نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول جس طرف ہمیں بلا رہے ہیں، ہمیں تو وہ پسند ہی نہیں ہے۔ صاف بات ہے، ہمیں تو دنیا داری، ہم تو دنیا دار ہیں۔ بعض لوگ بڑے شوق سے کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، مجھے کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دو، ہم دنیا دار ہیں، مجھے نہ چھیڑو۔ تو ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ رہیں اپنے مست رہیں۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل فسوف تعلمون، انہیں چھوڑ دیجیے، یأکلوا ویتمتعوا، کھائیں پئیں عیش کریں۔ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر ان کو چھوڑ دو اپنی گمراہی میں کھیلتے ہوئے۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل فسوف یعلمون، جلدی ان کو پتہ چل جائے گا۔ ان کو یہ امیدیں جو ہیں ان کو غفلت میں ڈالے رکھیں۔ بہرحال دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیا مطلب؟ ہدایت کی توفیق پہ آپ نے جب فیصلہ کر لیا کہ میں نے دنیا دار ہی رہنا ہے، اب آپ کو ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت آپ کو اس وقت ملے گی جب آپ اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کر لیں، اللہ پہ ایمان لے آئیں اور اللہ کے راستے پر چل پڑیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے گا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سنا دیجیے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں سے دوستی نہ کرو۔ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے پیار کریں۔ تشریح میں نے کر دی ہے۔ ومن یتولہم منکم، اور جو کوئی بھی ان سے دوستی رکھے گا اس صورتحال کے باوجود کہ وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتے ہیں،
تو یہ لوگ جو ہیں فاولئک هم الظالمون، یہ لوگ ظالم ہیں۔ قل ان کان آباؤکم ابناؤکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ دیکھو اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، و اخوانکم، تمہارے بھائی، و ازواجکم و عشیرتکم، تمہارے جوڑے اور تمہارے رشتہ دار، و اموال اقترفتموہا، اور جو مال تم نے جمع کر رکھے ہیں، و تجارتاً تخشون کسادہا، اور وہ تجارت جس میں نقصان یا کساد بازاری کا تمہیں خوف رہتا ہے، و مساکن تردونہا، اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہے، احب الیکم من اللہ و رسولہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے اگر وہ زیادہ تمہیں پیارے ہیں، و جہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں محنت کرنے سے زیادہ وہ محبوب ہے، فتربصوا، اب انتظار کرو تم عذاب الہی کے قابل ہو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر علی الایمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون۔ اے اہل ایمان، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو خدا اور اس کے رسول سے اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ خدا اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔